لیکن اندھیری رات ہو اور چراغ بھی گل ہو جائے تو پھر سوئی کیسے تلاش ہوگی؟ کہتی میں اپنی سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں نبی پاک صاحب الاولاد معراج کے دھولا نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے کمرے میں تشریف لائے۔ آقا کیا تشریف لائے، نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی سوئی تلاش کی۔ Try to understand، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں کئی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ نے کئی لوگوں کو بڑا نورانی چہرہ دیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے، اللہ نے نوازا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ نورانی، ہمارے طریقہ ہم سمجھتے ہیں نورانی، باقی اللہ جانتا ہے وہ نور ہے یا ویسی اس کا کلر ہی ایسا ہے۔ نور تو رب عطا فرماتا ہے، فاسق و فاجر کو، اللہ کے نافرمان کو نور کہاں سے ملے گا؟ لیکن بہرحال یہ تو پاسبل ہے کہ کسی کا چہرہ بڑا برائٹ ہو، مگر یہ کائنات میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا چہرہ ایسا روشن ہو کہ جس کے چہرے سے نور کی ایسی کرنیں نکلیں کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اور نارمل روشنی نہ ہو، اتنی روشنی ہوئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ اب بی بی عائشہ فرماتی حضور آپ کتنے نورانی ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ تو اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے اب جو فرمایا، توجہ رکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا یہ نورانی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ کہتی حضور وہ کون ہوگا، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ ایک کسی نہیں دیکھ سکے گا؟ وہ بخیل ہوگا، کنجوس کا حضور کون ہوگا وہ بخیل؟ ارشاد فرمایا وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ نہیں کر سکے گا کہ جس کے سامنے نبی پاک کا ذکر ہو اور وہ پیارے آقا پر درود نہ پڑھے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کوئی آرڈنری عام سی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سزا نہیں ہے، یہ چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ بروز قیامت ڈے آف ججمنٹ، جس کو یوم الدین کہا گیا، روز جزا کہا گیا، اس دن تو فائنل ڈیسیجن ہے نا، جنت میں جانے والوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، دوزخ میں جانے والوں کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ اس دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام مانا، ایک ہی ہستی ہے جس نے شفاعت کرنی ہے، ایک ہی ہے جن کی چلنی ہے، جن کی سنی جانی ہے، جن کے صدقے کام بننا، اور اگر انہی کا دیدار ہی نہیں ہوا، ان کے قریب ہی نہیں پہنچ سکا کوئی، گیا نا۔ آپ سوچئے کہ درود پاک سے دوری یہ بہت بڑی محرومی ہے، کہیں قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ سے دوری نہ ہو جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وے آف جنہ، وے آف پیراڈائز بھول گیا، کیونکہ وہ درود بھول گیا۔ اب ذرا سوچئے میں اور آپ دن میں کتنی بار نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، ہم کتنی بار آقا علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور دنوں کو چھوڑیے نا، آج کا دن لے لیتے ہیں، صبح سے شام ہو گئی ہے، آج صبح سے شام تک کتنی بار درود پاک پڑھا، کتنی بار آقا علیہ السلام کو یاد کیا، موبائل میرا خیال ہے کسیوں بار دیکھا ہوگا، کتنی بار ہم نے موبائل کا لاک کھولا ہوگا، پھر ہو جاتا ہے آف ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں چند سیکنڈ میں آف ہو جاتا ہے، پھر لاک کھولتے ہیں، بار بار اوپن کرتے ہیں موبائل، تھوڑی دیر تک کوئی بیل نہیں بجتی تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، کیا ہوا کوئی کال نہیں کر رہا، پھر خواہ نکال کے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے اتنی کنیکٹیوٹی، اتنا یاد ہے موبائل، اور بہت سارے کام ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں، دوستوں کو یاد کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں روزانہ روٹین میں ہیں، مگر یاد نہیں کرتے تو نبی پاک کے ساتھ درود نہیں پڑھتے تو ان کی ذات پر نہیں پڑھتے۔ اور خاص طور پر یاد رکھیے گا، علماء نے واجب لکھا کہ جب نام مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب پیارے آقا کا نام لیا جائے گا نا تب درود پڑھنا لازم واجب ہے۔ اچھا اب اس میں بڑی اچھی علماء نے ہمارے لیے آسانی کر دی، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کیونکہ جیسے ابھی مجھ سے پہلے ماشاءاللہ نعت ہو رہی تھی، نعت شریف میں بار بار نبی پاک علیہ السلام کا نام آتا ہے، بیان میں بھی آتا ہے، تو اگر کوئی شخص کسی اجتماع میں گیا یا کسی ایسی جگہ گیا کہ جہاں بار بار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور وہ درود نہیں پڑھ سکا، تو علماء کہتے ہیں اگر وہ روزانہ ایک پرٹیکولر ایک مخصوص تعداد درود پاک کی فکس کر لے،
کہ میں نے مثال کے طور پہ 100 بار درود روز پڑھنا ہی پڑنا ہے، 200 بار پڑھنا ہے، اللہ توفیق دے تو 313 بار پڑھنا ہے، 1000 بار پڑھنا ہے، بڑے ثواب ہیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کہیں نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا تھا اور اس وقت درود پڑھنا رہ گیا تو علماء فرماتے ہیں جو بعد میں درود پڑھا وہ درود اس کے قائم مقام ہو جائے گا، آلٹرنیٹ کام کر دے گا. تو یہ ہے درود پاک کی امپورٹنس، اہمیت. اپنی لائف میں اس کو ضرور شامل کریں. آئیے، اور اب تو ماشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں کے بعد شعبان کا مہینہ آنے والا ہے. پیارے آقا فرماتے الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور قرآن پاک کی وہ مشہور و معروف آیت جو ہر عاشق رسول کو یاد ہوتی ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، کون سی آیت؟ آیت درود جس کو کہتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کتنا پیارا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. مل کر پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. اے مومنو تم بھی شامل ہو جاؤ. پورے قرآن پاک میں کوئی اور عمل ایسا نہیں نظر آتا کہ جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی شامل ہو. یہ فقط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا معاملہ، امپورٹنس پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک اور چھوٹا سا اشارہ دے دیتا ہوں، مسکنسیپشن کلیئر ہو جائے گا. اس میں کہیں بھی ٹائمنگ نہیں لکھی ہے. عربی کا ایک ٹرمینالوجی ہے مطلق، یعنی جس کو نارمل، جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو. اس آیت میں کوئی باؤنڈری نہیں دی گئی ہے کہ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر کو پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے پڑھو یا کھانا کھانے کے بعد پڑھو، اذان کے بعد پڑھو یا نہ پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو کہ نہ پڑھو، اقامت سے پہلے پڑھو کہ نہ پڑھو. کہیں بھی کوئی، آپ نے سنا یہ آیت؟ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یہ آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب قرآن سے مل رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اس آیت کو ذرا سمجھیے گا. اس میں لفظ آیا یصلون. یصلون جو عربی کا قاعدہ جانتے ہیں، یہ کنٹینیو فعل، کنٹینیو ورب پر آتا ہے. یہ جو کام مسلسل ہونے والا ہونا، ونس نہیں، ایک بار نہیں اللہ اور اس کے فرشتوں نے درود بھیجا، کنٹینیو درود جا رہے ہیں، کنٹینیو درود بھیجے جا رہے ہیں. جب وہاں سے مسلسل سلسلہ ہے تو ہم کون ہوتے کسی کو کہنے والے کہ نہیں جناب اقامت سے پہلے درود نہ پڑھو، اذان سے پہلے درود نہ پڑھو، اس سے پہلے درود کب کہیں بھی پڑھے بھائی. پاک ہونا چاہیے انسان نہ، اور پاک جگہ پر پڑھے، ادب کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے نا. عورتوں کو تو جب ان کے مخصوص ایام ہے تو وہاں بھی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ درود تو مطلقاً اجازت ہے، اوپنلی اجازت دی گئی ہے. مگر آج کے دور میں کچھ لوگ اس کو باؤنڈری میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ درود پاک شامل رہے ہماری زندگی میں انشاءاللہ. آپ کی پرابلمز، بیماریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں، جو بھی مشکل ہے نا، سبحان اللہ، شاعر کہتا ہے نا، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد. تو یہ جو آیت درود ہے نا، یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے. یعنی شعبان کا مہینہ علماء کہتے ہیں اسپیشل درود پڑھنے کا مہینہ ہے. تو عادت بنا لو بھائی. ابھی بھی رجب کا مہینہ جاری ہے، شب معراج آنے والی ہے. آقا کو درود و سلام کے تحفے پیش کرتے رہیں. پھر شعبان میں پڑھیں، پھر رمضان میں پڑھیں، اور اللہ نے چاہا خوب برکتیں لوٹیں گے. محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ شب معراج کی آمد ہے، اور ہر سال ہی جب یہ وقت آتا ہے تو نبی پاک کا ایک بہت ہی عظیم معجزہ وہ عطا ہوئی میرے آقا پر. وہ معجزہ عطا کیا گیا، وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا گیا. اللہ نے اپنا دیدار کروایا نا. ٹھیک ہے. تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگر آج جو اجتماع ہوگا انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا. مگر آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ جب معراج کا معجزہ سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اور علماء ایک بڑی خوبصورت بات، بہت پیاری بات، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے بے شمار معجزات ہیں. ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں نا تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 کے قریب پیغمبر تشریف لائے. اور اللہ نے ہر نبی
معجزہ دیا یا معجزات عطا کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں لاکھوں معجزات انبیاء کے ہوئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنے معجزات اللہ نے پچھلے نبیوں کو دیے ان سب کا مجموعہ، ٹوٹل آف آل میریکلز، وہ نبی پاک کو عطا کیا گیا. تو گویا نبی پاک کو لاکھوں معجزات دیے گئے، اور پھر کچھ ایکسٹرا ایکسکلوسیو، عربی میں اس کو کہتے ہیں خصائص الکبریٰ، کہ وہ مخصوص معجزات جو دنیا میں کسی کو نہیں دیے گئے وہ نبی پاک کو بھی عطا کیے گئے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا ایک خاص معجزہ ہے. مگر اس کے باوجود سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء آپ تفسیر پڑھا کریں، قرآن پاک کی سیرت پڑھا کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. محدثین نے اور خاص طور پہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک کے جو معجزات ہیں نا، the list of معجزات بڑے کمال کے ہیں، نو ڈاؤٹ، مگر جو اسٹیٹس، جو مرتبہ، جو کمال، جو عروج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے نا، اس کے مقابل، اس کے کمپیریزن میں یہ سارے معجزات نارمل سی بات ہے. مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بہت بڑا آدمی ہو آپ کے یوگینڈا میں، اس کے بڑے تعلقات ہوں، اس کے پاس بڑا مال بھی ہو، بڑے بڑے منسٹر سے، بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلق ہوں، اور کوئی کہے یار اس بندے نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ایک قانونی تبدیل کروا دیا، اس بندے نے جناب ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا کام کر دیا. دوسرا کہے گا اس کے لیے نارمل سی بات ہے بھائی، وہ دیکھا نہیں کتنا بڑا آدمی ہے، رابطے کتنے ہیں، اس کی کانٹیکٹس کیسے ہیں، اس نے یہ کام کیا ہمارے لیے بڑا ہے، اس کے لیے نارمل سی بات ہے. علماء کہتے ہیں میرے آقا کا سورج کو واپس پلٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کھاری خونوں کو اپنے لعاب دہن سے میٹھا کر دینا، حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آ جائے اسے واپس لگا دینا، ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھوا دینا، یہ سارے معجزات آقا کے لیے نارمل سی بات ہے. ہاں، آقا کا جو مرتبہ ہے نا، جو مقام ہے، رب کے حبیب جو ٹھہرے، یہ نارمل سی بات ہے. ہاں، علماء کہتے ہیں 2 معجزات ایسے ہیں جو پیارے آقا کے مقام، مرتبے اور منزلت کے مطابق ہے، وہ لیول ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرماتے وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ ایک ہے معراج، کہ نبی پاک کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، وہ کسی اور کو نہیں ملا کائنات میں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال کا جواب مل جاتا ہے، کوشچن کریٹ کرتے لوگ کہ پتہ نہیں پیارے آقا کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا، پھر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے بندے، علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب اس کو کہتے ہیں جو نظروں سے اوجھل ہو، معلوم نہ ہو. انگریزی میں کہتے ہیں unseen knowledge، جس نالج کے بارے میں دیکھا نہ ہو. پوری کائنات میں کون سا غیب ہے، کون سی چیز ہے جو ساری کائنات میں سب سے بڑا غیب ہے؟ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ضرور ٹھہرے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست ٹھہرے، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام، سارے بڑے بڑے انبیاء، مگر کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. مگر جب سب سے بڑا غیب یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروا دیا، یعنی سب سے بڑا غیب دکھا دیا، پردہ اٹھا دیا، تو پھر اور کیا چھپانا ہے؟ جب سب سے بڑا غیب ہی بتا دیا تو باقی تو باتیں چھوٹی رہ گئی نا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان خدا اس پیچیدگی کو ہی حل کر دیتے ہیں، سولو کر دیتے ہیں مسئلے کو ایک ہی شعر کے اندر. فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا. آقا اور کوئی غیب کیا، یعنی اور کوئی غیب آپ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. تو یہ معراج کی رات تو سب کچھ سامنے آ گیا نا کہ نبی پاک کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. بہرحال لیکن دوسرا معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ، معراج سے بھی بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، یہ ذرا سنیے گا. اعظم المعجزہ، the biggest miracle، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید، فرقان حمید ہے. قرآن میں خود ہی لکھا ہے کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پہ ڈالتے، نازل کرتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کا جو جس کو آپ برڈن کہیں، جو جلال کہیں، جو ہیبت کہیں، مگر اللہ نے قلب مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی کہ قرآن میرے آقا کے قلب اقدس پر نازل. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ بیٹھے تو یوگنڈا میں ہیں مگر ہیں تقریباً سارے اپنے انڈیا پاکستان والے، ہندو پاک والے ہیں. میں آپ سے آپس کی بات ہے، جب بھی whenever آپ نے بچپن سے ہم یہ واقعات سن رہے ہیں، پیارے آقا کا کوئی معجزہ سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو
پلٹایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی پیالہ دودھ کا تھا. نبی پاک نے وہ پیالہ تو کیا دیا, 70 صحابہ نے اس سے دودھ پی لیا. معجزات ہی معجزات, جب بھی سنا ایمان تازہ. مگر کوئی معجزہ دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ ہم تو بعد والے امتی ہیں نا, 1400 سال بعد آئے. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزات ہوتے دیکھتے تھے. ہم تو سنتے ہیں تو اتنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی انتھوزیزم بڑھ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے معجزات دیکھے نہیں ہیں, مگر سچ بتاؤں ایک معجزہ ایسا ہے جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, جس کی برکتیں آج بھی ہم لے سکتے ہیں, اور وہ معجزہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے. اور وہ معجزہ قرآن مجید ہے, یہ ہمارے درمیان ہے. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں, بڑی کتابیں آئیں, مذہبی کتابیں, آسمانی کتابیں بھی آئیں, اس میں رد و بدل ہو گیا, اس میں تحریف ہو گئی, مگر قرآن کی حفاظت کا رب نے خود وعدہ کیا. یہ اعجاز ہے قرآن کا, یعنی قرآن کی حقانیت کو دنیا مانتی ہے کہ جیسے نبی پاک پر نازل ہوا آج more than 1400 years ہو گئے, ویسے کا ویسے قرآن آج بھی موجود ہے. زبر زیر پیش کا کوئی فرق نہیں کر سکتا. اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسا کیا ہے, لاکھوں سینوں کے اندر دنیا میں شاید کروڑوں حافظ قرآن ہوں گے کہ جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. اچھا کمال دیکھیں, 5-6 سال کا بچہ جو اپنی زبان صحیح نہیں بول سکتا, جو اس کی مادری زبان ہے, مگر وہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. یہ قرآن کا کیسا معجزہ ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے, آپ ایک بار پڑھیں گے, 2 بار پڑھیں گے, 4 بار پڑھیں گے, بہت پسند ہو آپ کو, فیوریٹ بک, کتنی بار پڑھی ہے؟ میکسیمم 4 بار. پھر لائبریری میں رکھ دیں گے, 4 بار پڑھی, اتنی پسند ہے 4 بار پڑھی ہے, 5 بار پڑھ لی ہے. آپ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ بہت ہو گیا ہے, کتنی بار پڑھوں, بور ہو گیا ہوں, بار بار تھوڑی پڑھوں گا. سبحان اللہ, قرآن کو 1000 بار پڑھیں, جب پڑھیں نیا لطف دیتا ہے. قرآن بور نہیں کرتا ہے, نورانیت, روحانیت. اور ایک اور عجیب بات قرآن کی, قرآن پڑھنے والے کروڑوں ایسے ہیں دنیا میں, ہم بھی تو ایسے ہی ہیں جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا, عربی زبان میں ہے نا, مگر اچھا قاری پڑھنے والا مل جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتا ہے, دل جھومنے لگ جاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی شان, سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی بندہ جیسے کسی اور فضا میں پہنچ جاتا ہے جب قرآن کے ساتھ ساتھ رحمت کے سمندر میں تیرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ قرآن کے کمالات ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی کتنا بڑا معجزہ ہے. مگر پھر بھی مجھے بتاؤ, ہم کتنا قرآن کھولتے ہیں, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, ہم کتنا قرآن سمجھتے ہیں. سوچیے مجھے, آج دنیا میں بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہے. آپ کو آپ کا دوست میسج کرے, واٹس ایپ کرے, اب تو پتہ نہیں میسنجر بھی کتنے سارے ہو گئے, نام بھی نہیں پتا مجھے. بہرحال جتنے میسیجز آپ کو آتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ سنتے ہیں. پہلے صبح اٹھ کے بندہ جو ہے نا دعا کرتا تھا, پیس ویس کرنے کے لیے بھی جلدی کھڑا ہوتا تھا, وضو کرتا تھا. اب اٹھنے کے بعد پہلا کام, یہ آنکھ سیدھی نہیں کھل رہی ہے, موبائل ڈھونڈتا ہے, یار موبائل اٹھاؤ دیکھو کس کا میسج آیا. اتنا ضروری ہے میسیجز. پھر میسیجز میں بھی پریورٹی بنائی ہوئی ہے کہ یار فیملی کا سب سے پہلے سننا ہے, کسٹمر کا سننا ہے, دوستوں کا سننا ہے, پھر باقیوں کا سننا ہے. دنیا کے میسیجز مس نہ ہو, اس کا خیال ہے. قرآن کس کا میسج ہے؟ اللہ کا, اللہ کا پیغام مومنوں کے نام ہمارے لیے. مگر ہم اس کو کتنی بار کھولتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ جواب چل جائے گا, یا اللہ یوگینڈا میں تھا, کمپالا میں رہتا تھا, بڑی مصروف لائف تھی, کاروبار کرنا ہوتا تھا, انڈیا واپس پیسے بھی بھیجنے ہوتے تھے, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. سوچو یہ جواب چلے گا. آپ میں سے کئیوں نے یوگینڈن بولتے ہیں زبان, وہ بھی سیکھ لی ہے, تھوڑی بہت تو سیکھ ہی لی ہے. کتنے سارے قانون یہاں سیکھ لیے, یہاں پرمٹ کیسے لگتا ہے, ویزا کیسے لگتا ہے, مال منگوانے پر ڈیوٹی کتنی ہے, ایکسپورٹ کرو تو پروسیجر کیا ہے, گاڑیاں منگواؤں تو کون سے ماڈل کی منگواؤں, اس پہ کیا چیک کرنا ہوتا ہے, سب پتا ہے. نہیں پتا تو قرآن نہیں. کتنی صورتیں ہیں, کتنی آیتیں ہیں, کتنی سجدے کی آیتیں ہیں, کہاں کہاں کیا پیغام ہے, کس سورت کا نام کیوں ایسی سورت پڑا, سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں, سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے, کون سی صورتیں ہیں جس پہ قیامت کا نقشہ کھینچ کر مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا. میں صحیح بتاؤں, مشورہ دیتا ہوں بھائیوں والا, ویسے بھی رمضان آنے والا ہے, کم از کم 30واں پارہ, اللہ اکبر, قرآن پاک کا 30واں پارہ ترجمہ اور تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لو. کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز میں دل نہیں لگتا, امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے, سوچ ہی کہیں اور ہوتی ہے, اس لیے کہیں اور ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں.
اگر آپ قرآن جو پڑھتے ہیں نا امام صاحب، اس کا ترجمہ آپ کے دماغ میں ہونا تو سبحان اللہ، پھر آپ امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے۔ جب وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ اللہ کی تعریف، اللہ کے شکر کے جذبات میں ڈوب جائیں گے۔ مالک یوم الدین، آپ کو قیامت کا دن آئے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اللہ تعالیٰ سے گویا مدد طلب کر رہے ہوں گے، یا آپ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جہاں رحمت کی بات ہوگی آپ کا دل جھوم رہا ہوگا، جہاں عذاب اور قیامت کا تذکرہ ہوگا نماز میں ہی آپ رونے لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کیا بات ہو رہی ہے۔ لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، کہ رمضان سے پہلے پہلے آپ کو ایک ڈیڑھ مہینے کا سمجھ لے سلیبس دینا چاہتا ہوں۔ 30واں پارہ سورہ فاتحہ تو پہلے پڑھ لیں، پہلا رکوع سورہ بقرہ کا، سورہ یاسین ہم پڑھتے رہتے ہیں بعضوں کا، جب موقع ملتا ہے سورہ یاسین ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، یا سورہ تبارک کئی لوگ پڑھتے ہیں رات کو، اور اسی طرح سورہ رحمان، ٹھیک ہے نا، اور جو ماشاءاللہ اگر جمعے کے دن سورہ کہف یا سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، یہ 5 7 8 بڑی بڑی جو سورتیں ہیں نا، اور خاص طور پہ آخری پارہ، پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں۔ اور میں آپ کو تفسیر کا نام بتاتا ہوں، ون آف دا موسٹ ایزیسٹ تفسیر قرآن آج کے دور میں، بڑی آسان اردو زبان میں تفسیر قرآن لکھی گئی، جس کا نام صراط الجنان ہے، ٹھیک ہے۔ اس تفسیر صراط الجنان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا کہ کہا کیا جا رہا ہے، اور آپ یقین کریں خاص طور پہ جب 30واں پارہ پڑھیں گے اور اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیں گے نا، تو آپ رونا شروع کر دیں گے۔ سورہ نبا سے آپ شروع کریں گے نا، کیا شاندار طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دن کیوں بنایا، میں نے رات کیوں بنائی، میں نے پھل کیسے اگائے، میں نے بارش کیوں برسائی، میں نے انسان کیوں بنایا، پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت میں کون جائیں گے، دوزخ میں کون جائیں گے، جنت میں جانے والوں کو انعام کیا ملے گا، دوزخ میں جانے والوں کو پنشمنٹ کیا ملے گی۔ بندہ سنتا جائے اور ہلتا جائے کہ میری باری کس میں آئے گی، میں اصحاب کون سے اصحاب میں ہوں گا، جنت والوں میں ہوں گا یا میں جہنم والوں میں ہوں گا۔ آگے پڑھے سورہ قارعہ پڑھے، سورہ دہر پڑھے، سورہ قیامہ پڑھے، اللہ اکبر، سورہ انشقاق پڑھے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بلکہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اپنے سامنے قیامت طاری ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیسے قیامت طاری ہوگی، وہ ان صورتوں کی تلاوت کرے۔ پتہ چلتا ہے اللہ نے بیان کیا کہ کیسے زمین تھر تھرائے گی، کیسے سورج اور ستارے سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائے گا۔ اور پھر بار بار قرآن سمجھاتا ہے کہ اس دن جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ عیش میں ہوں گے، وہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ جن کے گناہ زیادہ ہوئے، تولے ہلکی پڑ گئی، وہ جہنم کی کھائی میں جا کر گریں گے، بھڑکتی آگ میں جا کر جلیں گے۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، بتا رہا ہے مرنے سے پہلے سیکھ جاؤ۔ پر افسوس یہ ہے کہ ہماری دوستی نہیں ہے قرآن سے، ہمارا دل قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے صحابہ کرام اتنا قرآن پڑھتے تھے، آج ہم 4 5 6 دوست رات کو بیٹھتے چائے بائے کیا کہتے ہیں، یار بتاؤ آج کا کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سی ٹیم کا میچ چل رہا ہے، اچھا سیاست میں کیا ہو رہا ہے، یہی باتیں۔ اللہ اکبر، صحابہ بیٹھتے تھے نا، کہتے آؤ مجھے رب کا کچھ کلام سنا، تھوڑا سا قرآن پڑھو، آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ ان کی گیدرنگ قرآن تھی، ان کی بیٹھکیں قرآن تھی۔ اور آج ہم کتنا قرآن سنتے ہیں۔ توریت میں ایک بڑا جس کو کہنا کہ دل ہلا دینے والا فرمان موجود ہے۔ اللہ عز و جل تورات میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتا کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے اور تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے، وہی میسج والی بات، آج پہلے خط آتا تھا، میسج آتا ہے، اور تو راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، غور سے حرف بہ حرف اس خط کو پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرما رہا ہے، اور قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا ہے، لیکن تو اس کی طول و عرض میں غور کر، پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے۔ سنو جملہ سننا، کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم؟ اللہ فرما رہا ہے، دوست کا میسج، فیملی کا میسج، بھائی کا میسج، کسٹمر کا میسج نہیں چھوٹتا۔ اللہ فرماتا ہے میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے دوستوں تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے۔ اے میرے بندے، تیرے پاس تیرا کوئی بھائی آ کر بیٹھتا ہے، اب کوئی فرینڈ آ جائے، اللہ فرماتا ہے کتنی توجہ سے اس کی بات سنتا ہے۔ کوئی تیسرا بندہ بیچ میں بات کرے تو آپ روک دیتے ہیں، پلیز ذرا بات کریں، بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، بڑا دور سے دوست آیا ہے۔ یہ توریت کے الفاظ ہیں، سنیے گا، تیری طرف جب تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو اس کی طرف تو مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ درمیان میں کوئی شخص بات کرے یا آپ تمہاری باتوں میں خلل ڈالے تو تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے۔
اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہوں. اللہ فرماتا ہے قرآن کے ذریعے رب ہم سے بات کر رہا ہے نا اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں، تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے، مجھ سے دور ہونے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا؟ سوچئے نیچے سے. یہی کلام قیامت کے دن اللہ نے سب کے سامنے ہم سے کہی اور جواب ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو یار بات تو صحیح ہو رہی ہے مگر عربی میں ہے نا قرآن، اس لیے ہم کو نہیں آتا. بھائی بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں آتی تھی. آپ نے پیدا ہوتے ہی گاڑی نہیں چلائی تھی، پیدا ہوتے ہی بیرون ملک سفر نہیں کیا تھا، جہاز میں نہیں بیٹھے تھے، کسی ملک میں آ کر سیٹل نہیں ہوئے تھے، کاروبار نہیں کیا تھا، کمپیوٹر نہیں چلایا تھا، موبائل نہیں چلایا تھا. 50 چیزیں ہم نے پہلی بار کی کیونکہ ضرورت تھی. اگر قرآن پڑھنا چاہو تو قرآن اللہ نے آسان کر دیا ہے، اتر جاتا ہے دل میں، سمجھ آنے لگتا ہے، سیکھ جاتا ہے انسان. جب 5-6 سال کا بچہ تلاوت کر سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، آپ 50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اصل بات یہ کہ چاہتے نہیں ہیں، اپنی زندگی میں اس کو پریورٹی نہیں دی، ترجیح نہیں دی. یاد رکھیے حدیث کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. اب سوچ لیجئے دل ویران ہے یا دل آباد کر رہا ہے؟ قرآن سے دل آباد کیجئے، قرآن سے دل کی بستی کو جگمگا لیجئے. یہ تو قرآن آپ کے دل کو منور اور نورانی کر دے گا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، میرے آقا پر یہ ایسا شاندار معجزہ قرآن نازل ہوا ہے. آج نبی پاک کو گویا ہم معراج کا تحفہ دیتے ہیں کہ حضور ہماری اوقات تو کوئی نہیں، مگر آج ہم نے بیان سنا ہے. آج سے نیت کرتے ہیں کہ روزانہ ڈیلی ہم کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھیں. نیت تو کر لو انشاءاللہ. سوئیں گے نہیں جب تک کچھ قرآن میری زبان نہ پڑھے، میرے کان کچھ قرآن نہ سنے، میری آنکھیں کچھ اللہ کے کلام کو دیکھ لیں. اتنی محبت کرتے تھے صحابہ. غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے، جب اپنے گھر آتے تھے نا، گھر آنے کے بعد ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے، فیملی، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں نا. گھر آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر قرآن کو اٹھاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے اور کہتے میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، اللہ کا کلام ہے. یار کتنی پیار، کتنی محبت ہونی چاہیے. اور پھر اس کلام اللہ میں ویسے تو پورا ہی قرآن سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، مگر پیچھے اسلامی بھائیوں اسپیشلی خاص طور پر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 88 کے قریب 88 ٹائمز یا اس سے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ڈائریکٹ. باقی تو اور بہت سارے احکام ہیں، واقعات ہیں، مگر 88 ٹائمز ڈائریکٹ بات کی ہے. اور ان 88 میں سے آج ہم نے ایک سنی ہے. کون سی سنی؟ یاد ہے نہیں؟ درود شریف والی. اس میں اللہ نے ایمان والوں سے تو بات کی ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ایک آیت کے اندر کتنے مدنی پھول تھے، کتنی خوبصورت باتیں تھیں. اگر 88 آیتیں پڑھ لیں اور اس کے پیغام کو سمجھ لیں، کم از کم یار دل کو ایک ڈھارس تو ہوگی کہ میں نے قرآن پورا پڑھوں گا انشاءاللہ لائف میں، مگر میں نے وہ مقامات تو پڑھ لیے جس میں اللہ نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی. یوگینڈا میں آپ رہتے ہیں، گھر پہ کوئی لیٹر آ جائے، آفس پہ کوئی لیٹر آ جائے یا موبائل پہ میسج آ جائے یوگینڈن زبان میں اور آپ کو نہیں آتی ہو، کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، چلو یار زبان نہیں آتی رہنے دو. نہیں بھائی، اس بندے کو ڈھونڈتے جس کو زبان آتی ہے، موبائل پر تصویر کھینچ کے بھیجتے ہیں، بتاؤ تو صحیح یہ کیا ہے، لیٹر آیا ہے، کوئی نوٹس تو نہیں آ گیا، کوئی انعام تو نہیں رکھ گیا، کوئی انعام بھی ہے تو بتا دو، نوٹس بھی ہے تو بتا دو، میسج آیا موبائل کمپنی کی طرف سے، دیکھو کوئی اچھی اسکیم نہ ہو. ایک میسج جو تمہاری زبان میں نہیں ہے اگنور نہیں کرتے، فوراً کسی کو بھیج کر سمجھتے ہیں. یار 88 آیتیں ہی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ جاتے کہ حضور ایک ایک کر کے مجھے پڑھا دیں، میرے اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے، مجھے پتا تو ہو قرآن میں رب نے کیا. میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا ہوں نبی پاک پر، قرآن پر ایمان لایا ہوں. پلیز انڈرسٹینڈ کیجیے اس بات کو. جو مجھے سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں، جو مدنی چینل پر بعد میں سنیں گے، خدا را اپنے آپ کو یہ زندگی بیکار ہے. یعنی کیا میں مر جاؤں گا، دنیا سے جاؤں گا اور بغیر قرآن پڑھے جاؤں گا، بغیر قرآن سیکھے جاؤں گا؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ نہیں کریں ایسا پیچھے سے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کمال کی تحریک دعوت اسلامی. میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسی کوئی آرگنائزیشن ہو جو اتنے پیارے انداز میں قرآن کی خدمت کر رہی ہو، پورے قرآن کو دنیا میں بیان کر رہی ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دعوت اسلامی کے ویسے تو 106 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں، مگر اونلی فور قرآن پاک،
قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے کیا کیا کر دکھایا. بات کرنا آسان ہے, میں نے پرابلم ہائی لائٹ کی ہے کہ قرآن پڑھو. سب دعوت اسلامی والے صرف پرابلم ہائی لائٹ نہیں کرتے, آپ کو سولوشن بھی ساتھ دیتے ہیں, حل بھی بتاتے ہیں, اور آسان حل ہے. پھر بھی آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, دعوت اسلامی جیسی شروع ہوئی آلموسٹ 1981-82 تو مدرسے شروع کیے گئے, مدرسے بچوں کے لیے شروع کیے گئے. اللہ کی رحمت سے ودن 38 ایئرز ہوئے دعوت اسلامی. 38 سالوں میں آپ جاننا چاہیں گے کہ دعوت اسلامی کے اب مدرسے کتنے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے بہت سارے ممالک میں دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسے, 2800 سے زیادہ اسٹوڈنٹ. نہیں, یہ میں اسٹوڈنٹ کی تعداد نہیں بتا رہا, میں مدرسوں کی تعداد بتا رہا ہوں. اور ان 2800 مدرساز میں تقریباً اپروکسیمیٹلی 1,40,000 140,000 اسٹوڈنٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے 38 سال ہو گئے بھائی, کتنے حافظ بنا دیے, کتنے بچوں کو قرآن کمپلیٹ کروایا. لیجیے یہ بھی بتا دیتا ہوں. اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں میں more than 80,000 اسٹوڈنٹس حافظ قرآن بن چکے ہیں. اور مجھے پچھلے سال کارکردگی ملی تھی کہ صرف پاکستان میں تراویح پڑھانے والے 20,000 کے قریب حافظ قرآن وہ تھے جو تراویح پڑھا رہے تھے, جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسوں سے حفظ قرآن کیا. اس امت کو دعوت اسلامی نے 80,000 حافظ قرآن دے دیے ہیں. اب ہم پرسوں تھے ممباسا کینیا میں, ماشاءاللہ وہاں بلالی افریقن اسلامی بھائیوں نے 7 اسلامی بھائیوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور 8 اسلامی بھائیوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا. اور بلکہ آج رات جو ہمارا کلولو مسجد میں اجتماع ہے, وہاں بھی قرآن پاک ختم کرنے والے اسٹوڈنٹس آپ کے یہاں کے, جی ہاں, 19 اسلامی مدنی منوں کو بلالی افریقن, انہوں نے پورا قرآن ناظرہ ختم کر لیا. ان کو سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے دیے جائیں گے. یہ سفر جاری ہے دعوت اسلامی کا. اب آپ کہیں گے یار باقی کمال ہو گیا بھائی, بہت اچھا کام ہو گیا, ہم تو بڑے بچوں کے لیے تو ہو گیا, اب آپ بیان تو ہم کو بھی سنا رہے ہو, قرآن پڑھو, قرآن سیکھو. اب کہاں جائیں؟ دعوت اسلامی نے بڑوں کو خالی نہیں چھوڑا. اچھا, ہمیں اندازہ تھا کہ بڑے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, شرم بھی آئے گی, اور بچے صبح آ جاتے ہیں, بڑے کام پہ جاتے ہیں. تو بڑوں کے لیے, بالغان کے لیے دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دی. اور وہ کہاں بنائے؟ دنیا بھر میں ہزاروں ہزار کی تعداد میں تقریباً عاشقان رسول کی مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان کھول دیا گیا. کام کاج سے فارغ ہو کر مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, کئی فجر کے بعد, جو ٹائم علاقے والوں کے لیے آسان. آئیے 15 منٹ دیجیے, کوئی بچہ ساتھ نہیں بیٹھے گا, شرمائیے نہیں, آئیے بغیر کسی فیس کے تھوڑا سا قرآن پڑھیں, تلفظ ٹھیک کر لیں, مخارج ٹھیک کر لیں, ترجمہ پڑھ لیجیے, تلاوت تو ٹھیک کر لو اپنی یار, پڑھ دیکھ کر تو صحیح قرآن پڑھنے والے بن جاؤ. اچھا, اب ہمیں یہ ایکسکیوز ملنے لگا, مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں, ہم جب امریکہ گئے, افریقہ گئے, دنیا کے کینیڈا ملکوں میں گئے, تو ہمارے یہاں تو قاری صاحب ہی کوئی نہیں, مسجدیں 25-25 مائل دور ہیں, 30-30 مائل دور ہیں. ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, کیسے پڑھائیں؟ بات سمجھ آئیے یہاں کہ یہ تو گیپ آ جائے گا. دعوت اسلامی نے اس کا کیا سولوشن نکالا, یہ دیکھو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مرکزی مجلس شورا کا مشورہ ہوا اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ لوگ جو مدرسے میں نہیں آ سکتے, چاہے لائف بیزی ہے یا دور رہتے ہیں, ان کا کیا سولوشن کیا جائے. قرآن تو ہر مسلمان کو پڑھانا ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ کام دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ انوویشن ہے, یہ دعوت اسلامی کی مدنی ایجاد ہے. ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جس کا نام ہی مدرسۃ المدینہ آن لائن رکھا گیا. کیا کیا پتہ ہے آپ نے؟ ایک تجربہ کیا, 10-12 کمپیوٹر لگائے اور دنیا بھر میں اعلان کر دیا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے, قرآن پڑھنا چاہتا ہے, اس کو آن لائن قرآن پڑھا دیں گے. وہ انٹرنیٹ پر آ جائے, آدھا گھنٹہ دے, ہمارے قاری صاحب اس کو آدھا گھنٹہ 1 to 1 قرآن پڑھائیں گے. آپ یقین کریں یہ برانچ کھلنے کی دیر تھی کہ دنیا بھر میں دھوم پڑ گئی, ساری دنیا سے میسیجز کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیے. بچوں کو پڑھاتے رہے, بڑوں کو پڑھاتے رہے, پھر ڈیمانڈ آئی کہ بھائی آپ نے مردوں کے لیے تو انتظام کر دیا, ہماری بچیاں کہاں جائیں گی, ان کو بھی پڑھائیے. الحمدللہ ہم نے اسلامی بہنیں, قاریہ اسلامی بہنیں ہائر کی, ان کو سیلریز دی, ان کو کمپیوٹر لگا کر دیے, مرد کو مرد پڑھانے لگے, عورت کو عورت پڑھانے لگی. یہ دنیا میں دعوت اسلامی کا ایک اور خوبصورت کام ہے, وہ پردے کا انتظام ہے کہ ہمارا مرد عورت کو نہیں پڑھاتا, عورت مرد کو نہیں پڑھاتی, مرد مرد سے بات کریں گے, عورتیں بچیوں اور عورتوں کو پڑھائیں گی. آپ جاننا چاہیں گے اس وقت کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ اس وقت دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی پاکستان, انڈیا اور غالباً بنگلہ دیش ملا کر 28 برانچز ہو گئی ہیں, اور 28 برانچز میں الحمدللہ
10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور کتنے ملکوں سے؟ more than 70 countries of the world. 70 سے زیادہ ملکوں کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ کہتے ہیں مدرسے بجانے کا ٹائم نہیں ہے, رات 12 بجے فارغ ہو جائیں گے, 12 بجے قرآن پڑھا دیتے ہیں آپ کو, صبح 7 بجے فارغ ہیں اس وقت پڑھا دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یورپ میں, امریکہ میں ہمارے اسلامی بھائی نے کیا کیا ہے, آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہے. ورنہ نارملی وہاں میں بیان ختم کر رہا ہوں, 4-5 بجے اندازہ اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھیں گے. کئی یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں لوگ جاب پر جاتے ہیں اور فکس ٹرین ہوتی ہے. مثال کے طور پر 6 بجے والی وہ ٹرین پکڑتے ہیں یا بس پکڑتے ہیں اور آدھے گھنٹے 3 گھنٹے کی روزانہ ان کی ڈرائیو ہے. سبحان اللہ, ٹائم مینجمنٹ دیکھیں. کئی اسلامی بھائیوں نے جو ٹرین کا ٹائم ہے نا وہی کلاس کا ٹائم کر لیا ہے. وہ ٹرین میں بیٹھتے, کان میں ہیڈ فون لگاتے ہیں, انٹرنیٹ پہ سارا دن لگے رہتے ہیں, اسی موبائل سے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. قاری صاحب انہیں سبق سکھاتے ہیں, وہ ٹرین میں ہی سبق سناتے ہیں, آفس پہنچتے تو سبق کمپلیٹ ہو گیا ہوتا ہے. روزانہ جو ٹرین ٹائم ہے وہ قرآن ٹائم ہے. تو آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہے, اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے نا, آپ کی فنگر ٹپس پر دعوت اسلامی نے قرآن کی تعلیم دے دی. اور صرف قرآن نہیں, کام کو سکھاتا ہے نا. پہلے ہم نے قرآن پڑھانا شروع کیا, تو جس نے قرآن پڑھ لیا وہ کہتا ہے اور پڑھنا ہے بھائی, ترجمہ پڑھائیں. ہم نے ترجمہ پڑھانا شروع کیا, ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا, اور پڑھائیں. تفسیر قرآن کورس شروع کر دیا. آپ تفسیر قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے قاری صاحب سے. کئی اسلامی والے کام نے تفسیر بھی پڑھ لی. ہم نے الحمدللہ سیرت مصطفیٰ کورس شروع کر دیا. اب ڈیمانڈ آئی کہ جناب ہم عالم بننا چاہتے ہیں, ہمارے ملک میں دارالعلوم نہیں ہے, ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول سے شوق ملا کہ عالم بننا چاہیے, اور ہمارے ملک میں قریب کوئی دارالعلوم بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, ہم نے آن لائن درس نظامی کروانا شروع کر دیا. اس وقت صرف آن لائن دعوت اسلامی کے more than 30 کورسز ہیں. آپ ساری معلومات کدھر سے لے سکتے ہیں؟ QuranTeacher.net, چاہیں تو سیو کر لیں. QuranTeacher.net کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, آپ اس پر جائیے, جو کورس آپ نے پسند کرنا ہے پسند کیجئے. آپ کے پاس جو ٹائم اویلیبل ہے وہ کلک کیجئے. انشاءاللہ 1 to 1 آپ اکیلے ہوں گے, آپ کے استاد صاحب اکیلے ہوں گے, روز آپ کو دین مدین سکھائیں گے. اگر پھر بھی آپ نہ سیکھیں تو آپ کا سکول کس کا ہے؟ درس قرآن اگر ہم نے دکھایا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. آج پکی سچی نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری دوستی قرآن پاک سے مضبوط ہوگی انشاءاللہ. آج صحیح پڑھیں گے بھی, سیکھیں گے بھی, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. مدرسہ سے پڑھو کے لیے نہیں ہے, آن لائن بچوں کے لیے بھی ہے, بچیوں کے لیے بھی ہے, پوری فیملی پڑھے. میں ایک فیملی میں گیا ابھی تنزانیہ میں, وہ پورا گھر پڑھ رہے ہیں, ان کی بچوں کی امی بھی پڑھتی ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, بچے بھی پڑھتے ہیں, خود بھی پڑھتے ہیں. ہمیں تو مزے آ گئے ہیں, 5 6 7 ہمیں سب کو الگ الگ کلاس میں اپنے ٹائم سے پڑھ رہے ہیں. اس سے اچھا کیا, میں امید کرتا ہوں قرآن پاک سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد کو یہ بھی نیت کریں, سیکھ لوں گا تو دوسروں کو سکھاؤں گا. آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین لوگوں کو شامل ہو جائے, اور یہی دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کا بہت بڑا حصہ قرآن کی تعلیمات کے لیے, دوسرا حصہ کیا ہے, سنتوں کو پھیلانے کے لیے. عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے جو قرآن و سنت کو عام کر رہی ہے. جوائن ہو جائیں دعوت اسلامی سے. کمپالا میں جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں, فائنینشلی بھی سپورٹ کریں. ابھی رمضان آ رہا ہے, آپ نے ڈونیشن دینے ہیں, زکوٰۃ دیں گے, آپ صدقہ دیں گے, فطرہ دیں گے. جو تحریک اتنا بڑا گلوبلی قرآن اور سنت کو پھیلانے کا کام کر رہی ہو, اس کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ تقریباً 1.5 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں بغیر فیس کے, لیکن خرچہ تو ہو رہا ہے نا. تو کروڑ بلکہ میں کہوں کہ اربوں روپے کا خرچہ. تو اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات, اور ہم یہ پیسہ جو آپ سے لیں گے نا, اس میں ہماری خواہش یہ ہے کہ افریقہ کا پیسہ ہم افریقہ بھی خرچ کر دیں. یہاں بہت ضرورت ہے, ہم یہاں بھی مدرسے بنائیں, ادھر بھی جامعہ بنائیں. یہ افریقن بھی تو ہمارے ہیں نا. میں کل ایک جگہ بیان کر رہا تھا, ایک جملہ کہا, بس یہ آخری جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی 25 سال ہو گئے یہاں آیا, انڈیا چھوڑ کر, پاکستان چھوڑ کر, کوئی 30 سال, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو 100 سال 150 سال پہلے ان کے ماں باپ یہاں پر آئے. میں نے کل بھی سوال کیا تھا جب ہم کل رات کہاں تھے, ممبئی نیروبی میں, تو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو 100-200 سال اس خطے میں ہو گئے, آپ کے خاندان کو آئے ہوئے, کسی کو 50, کسی کو 20 سال, کیا فائدہ ہوا؟ کوئی کہے گا گھر بنا لیا, پیسے بنا لیے, بڑا مال ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کے افریقہ آنے سے دین کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی دنیا تو بہتر ہو رہی ہے, اسلام کو کیا فائدہ ہوا آپ کے افریقہ آنے سے؟ کمال یہ نہیں ہے کہ میں افریقہ میں گیا, اپنا رزق بھی کمایا اور اپنے دین اسلام کے پرچم کو بھی افریقہ میں بلند کیا. دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اس ڈیوٹی کو پوری کریں, مالی طور پہ بھی اور جانی طور پہ بھی. ساتھ جائیں, اجتماع میں, درس میں بیٹھیں, جیسے آج آپ نے یہ چھوٹا سا پروگرام رکھا, اگر اور
आप लोगों को लाएंगे तो उनको भी ये पैगाम पहुंचेगा, वो भी कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे, वो भी नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे। नमाज याद रखिएगा मेराज का तोहफा है। जब मेराज को प्यारे आका को तोहफा मिला ना, वो नमाज मिली है। आका क्या फरमाते हैं, नमाज पर मेरी आंखों की ठंडक है। ये भी साथ नियत कर लो, आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज यही पढ़ेंगे, पहले नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ नमाज ईशा जो है इंशाअल्लाह कोलोनो मस्जिद में अज़ीम शान दावत इस्लामी की सुन्नत को भरा इज्तिमा हो रहा है। तमाम इस टाइम पे जो यहाँ है ना, अभी ना वहाँ भी आना है, वहाँ पे